معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کے واقعات سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو آپ کے سامنے رکھا، مدنی زندگی کے اہم واقعات کو آپ کے سامنے رکھوا، غزوہ بدر کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ خطبے کے آخر میں آپ کو بتلایا، اس بچے سے پوچھا تھا کہ کتنے لوگ ہیں، اس نے کہا 9 اونٹ کرتے ہیں یا 10 اونٹ کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا وہ 900 ہیں یا وہ 1000 ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان میں کون کون شامل ہے، تو بچے نے کہا عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ربیعہ بھی ہے، امیہ بن خلف بھی ہے، ابو جہل بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا ہذہ مکہ، ہذہ مکہ قد القت الیکم افلاذ کبدھا، اے میرے ساتھیو، اے میرے لشکر والو، اے انصاریو، اے مہاجرو، سن لو، یہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے سامنے ڈال دیا تاکہ تم چن چن کے ان کا شکار کر سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ کہے، یہ ظاہر ہے ان کے بڑے بڑے سرداروں کے جب نام سنے تو کہا مکہ کے یہ جگر گوشے ہیں جن کو تمہارے سامنے آج پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے پہلے جو رات گزاری اس کے احوال یہ آپ کے سامنے ہم قدر تفصیل سے رکھ رہے ہیں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے تیسری چوتھا آج جمعہ ہے، لیکن یہ چونکہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ ہے اور اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن مارک ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ سیرت کے باب میں آپ کے سامنے اگر رکھ رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے بھی اس جنگ کے احوال کو قرآن پاک میں بالتفصیل بیان کیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے لشکروں کے مقامات کا بھی تذکرہ کیا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة۔ اللہ رب العزت نے کس طرح تفصیل سے بیان کیا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم اس طرف تھے جس طرف مدینہ قریب تھا، اور وہ وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ اس طرف سے جہاں سے مدینہ دور تھا، یعنی وہ مکہ کی طرف سے آئے تھے اور تم مدینہ کی طرف سے آئے تھے، والرکب اسفل منکم، اور وہ جس قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے وہ تو نیچے سے فرار ہو چکا تھا، تم سے 3 میل دور ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس مارکے کی جزیات کو بیان کر رہا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی چیز کی جزیات کو بیان کرتا ہے تو محدثین کا، مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کی پیش نظر گویا یہ واقعہ مسلمانوں کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس سے حاصل ہونے والی عبرتوں کو، اس سے حاصل ہونے والے اسباق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت اس کو بالتفصیل بیان کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایک کتنی عجیب بات کی ہے، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم آپس میں معاہدہ کر لیتے کہ ہم نے فلاں دن جنگ کرنی ہے، آپ کے سامنے یہ سارے حالات و واقعات رکھے تھے کہ جنگ کے لیے تو نکلے نہیں تھے، قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے، 2 قافلوں میں سے ایک قافلے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، اگر آپ ٹائم ٹیبل مقرر کر کے آپس میں سیٹنگ کر کے وعدہ مقرر کر کے جنگ کی تاریخ کو بھی متعین کر دیتے تو آپ میں اختلاف پڑ جاتا، آپ ایک دوسرے کے سامنے نہ آ پاتے، یعنی گویا آپ کی جنگ وعدے کے مطابق بھی نہیں تھی ہونی۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اور اللہ چاہتا تھا اب فیصلہ ہو جائے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ حجت قائم ہو جائے، جو مر رہے ہیں، جنہوں نے کل مرنا ہے بدر میں، ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے، حجت قائم ہونے کے بعد تلوار نکالی جائے، ان کو پتہ لگ جائے یہ حق و باطل کا مارک ہے، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جو کوئی زندہ رہے تم میں دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، اس دین کے ساتھ، اس روشن کتاب کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت نے ان کی ہلاکت کا اندیہ تو اسی آیت میں بھی دے دیا تھا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، کل کے دن وہ ہلاک ہو جائیں گے جن کے اوپر حجت قائم ہو جائے گی، اور جو زندہ رہیں گے پھر روشن اور بین اور مضبوط دلیلوں کے ساتھ۔ جب
اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو ہلاک کر دے گا، جن کا لاؤ لشکر ہزاروں کی تعداد میں ہے، تو پھر بھی تمہیں شک رہ جائے گا رب کے اوپر، دین حق کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر؟ پھر پوری دنیا میں رہتی دنیا کے اندر یہ شک باقی رہ جائے گا کہ 313 نے 1000 سے بڑے لشکر کو جب شکست دے دی؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے، یہ بہت بڑا برہان ہے، یہ بہت بڑا ثبوت ہے، اور جس نے اب زندہ رہنا ہے یہ امت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے۔ یہ امت دلائل اور براہین کے ساتھ اس رب کے اوپر ایمان بالغیب کے ساتھ زندہ رہے گی، اور اس امت کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں اور وہ باطل ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے مومنوں کی پے در پہ مدد بھی اس جنگ سے پہلے اور اس جنگ کے بعد نازل کرنا شروع کر دی۔ اب یہ وہ رات ہے جس رات کو سعد بن معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایک تجویز پیش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو قبول کیا، بلکہ آپ ان کی تجویز سے خوش بھی ہوئے۔ یہ مسلمان لشکر کے حوال ہیں۔ کیا سعد آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے لیے وہ دور ایک چوٹی پہ ایک چھپر تیار کرتے ہیں، ایک قیام گاہ تیار کرتے ہیں جہاں سے آپ مونیٹر کر سکیں گے پورے میدان جنگ کو، اور آپ کی حفاظت کے لیے ایک چاق و چوبند دستے کو وہاں پہ متعین کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سعد تیرے دل میں یہ بات کیوں آئی؟ کہا، اللہ کے رسول، ہم لڑیں گے، ہم جنگ کریں گے، جو آپ نے حکم دیا ہم پہلے اپنے جذبات کا اظہار کر چکے ہیں، گزشتہ خطبے میں ان کے جذبات کو بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے، اللہ نے فتح دی تو آپ ہماری فتح کا مشاہدہ کریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ معاملہ اس سے برعکس ہوا تو آپ واپس مدینہ لوٹ جانا۔ مدینہ میں ایسے لوگ ابھی موجود ہیں جو ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کو یہ علم نہیں ہے کہ یہاں پہ جنگ ہونی ہے۔ اگر علم ہو جاتا تو وہ یقیناً ضرور بے ضرور آپ کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوتے۔ آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ مدینہ میں جو پہلی مردم شماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی جنگ بدر سے قبل، مسلمانوں کی تعداد 1500 ہو چکی تھی، جنگ میں 313 شامل تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ جو آپ کے سامنے حالات واقعات رکھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے قافلے کے تعاقب میں جب روانگی کو اختیار کیا تو یہ پراپر اعلان جہاد نہیں تھا، یہ اللہ کی قسمت تھی کہ اللہ نے چننا تھا کہ جن کے دل میں شوق و رغبت زیادہ تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لشکر میں شامل کرنا تھا۔ تو سعد بن معاذ نے یہ رسول اللہ کو کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ معاملہ اس سے برعکس ہوا تو آپ پھر لوٹ جائیے گا، پھر تیاری کیجئے گا اور پھر واپس آ جائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس انداز اور ان کی اس محبت اور ان کے اس والہانہ پن اور حفاظت کے اس جذبے سے بڑا متاثر ہوئے اور آپ مسکرانا شروع ہو گئے۔ آپ نے کہا، میں تمہاری رائے کو قبول کرتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عملی وقت آیا تو صحابہ کو کیا کہا تھا؟ اس وقت تک اپنے قدم کو نہ اٹھانا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کو نہ اٹھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈنگ فرام دا فرنٹ جس کو کہتے ہیں، سب سے آگے تھے لشکر میں۔ ہاں، چھپر قائم کیا تھا، ہاں، محاذ جنگ کے لیے ایک سپہ سالار کے یہ اصول ہونے چاہیے، یہ اسلامی شریعت کا بھی دستور ہے کہ سپہ سالار کی حفاظت، ریاست کے سربراہ کی حفاظت زیادہ ضروری ہے، اہم ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو قبول کر لینے کے بعد وہاں پہ ہی اپنا قیام نہیں رکھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کا موقع آیا سب سے آگے تھے، اور آگے بڑھ بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکے کے اندر جو کردار ادا کیا تفصیل سے آئندہ بیان کریں گے جب یہ وقت آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سعد کی اس تجویز سے اتفاق کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ہم سب اچانک سو گئے، ہمیں سمجھ نہ آئی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان کیا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ، اور اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے اوپر نیند کو مسلط کر دیا امنۃ منہ، تاکہ تم اطمینان سے اور سکون سے سو جاؤ، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو بھی نازل کیا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنی 5 نعمتوں کا غزوہ بدر کی رات کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اچانک تمہارے اوپر اونگ کو مسلط کیا،
اور اونگ اور نیند کو مسلط کرنے سے مراد تمام عمرانیات، فلسفہ، عقل اور منطق کے لوگ یہ بات جانتے ہیں، محاورہ عربی کا بھی موجود ہے۔ نیند کب آتی ہے؟ جب انسان امن میں ہو۔ نیند کب آتی ہے؟ جب انسان امن میں ہو، جب انسان سکون میں ہو، انسان بے چین ہو، انسان خوفزدہ ہو، انسان پریشان ہو تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اور ایسے عالم میں ہزار کا لشکر سامنے بیٹھا ہو، نیند کا آنا ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پہلی نعمت غزوہ بدر سے پہلے رات کو تمہارے اوپر نیند کو نازل کیا۔ اور پھر ایک بات رات سے پہلے یہ بھی پیش آئی کہ مسلمانوں کے اور پانی کے درمیان میں ایک ریت کا تودا، وہاں پہ آج بھی کوئی جائے نا بدر کے مقام پہ تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ جھکڑ چلتے ہیں، وہاں پہ آندھی اور اس طرح کے بگولے، ہر وقت ادھر ریگستان کا ماحول یہ ہے۔ تو اس رات بھی ایسا معاملہ تھا اور بعض صحابہ پانی لینا چاہتے تھے اور بعض صحابہ غسل جنابت بھی کرنا چاہتے تھے، اور مکہ کے قریشی سامنے لشکر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو تانے دے رہے ہیں، اچھا تمہارے اندر رسول اللہ موجود ہیں، معاذ اللہ، تمہارے اندر پیغمبر موجود ہیں، لیکن تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تم نے کنووں پہ بھی قبضہ کر لیا، تم نے کنووں کو بھی گھیر لیا، تم سچے ہو، تمہارے اندر رسول اللہ موجود ہیں اور تم پانی کے لیے بےتاب ہو۔ اس ریگستان کے اندر اللہ نے کہا پھر اس رات کو میں نے آسمان سے بارش کو نازل کیا، موسلا دھار بارش تمہارے اوپر برسائی، لیطہرکم بہ، تاکہ تم غسل جنابت بھی کر لو، پاکیزگی بھی اختیار کر لو، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور تمہارے دلوں سے جو شیطان نے وسوسے ڈالے ہیں، قریش مکہ نے جو بکواس کی تھی، جو ہردہ سرائی کی ہے، تمہارے دلوں میں شیطان نے جو وسوسے ڈالے ہیں، اس موسلا دھار بارش سے وہ وسوسے بھی دور ہو جائیں اور تمہارے دل بھی مضبوط ہو جائیں اور تمہارے قدم بھی جم جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نعمتیں، اور قدم کا جمنا یہاں پہ محدثین اور مفسرین نے لکھا اس لیے تھا بارش سے، ہاں ریت کے اوپر بارش ہو تو ریت جم جاتی ہے، اور جب ریت جم جائے اس کے اوپر لشکر کے پاؤں بھی جم جاتے ہیں، ورنہ پاؤں دھنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ریت کے اندر اگر بالکل سوکھی ہو نا تو اس کے اندر پاؤں دھنستا ہے، انسان پختگی کے ساتھ جنگ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 5 نعمتوں کا ذکر کیا کہ ابھی رات پڑی تھی، اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ مقداد واحد گھڑ سوار ہیں اور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بندے جاگ رہے ہیں، باقی پورا لشکر سو رہا ہے اطمینان سے، سکون سے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات، اور یہ آپ کو پتا روایت جو ہے متواتر کے درجے کے اوپر ہے، اور مختلف صحابہ نے مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رات کے احوال کو بیان کیا، حضرت ابوبکر نے الگ بیان کیا، حضرت علی نے الگ بیان کیا کہ مختلف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات جاگ کے گزار رہے ہیں، اور یہ رات عجیب پریشانی اور بے چینی کے عالم میں ہے، اور یہ پریشانی اور بے چینی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اے اللہ اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کی پشت کے اوپر، اس آسمان کے نیچے یہ میرے شمع رسالت کے پروانے ہیں، یہ میرے جانثار ہیں، گنتی کے یہ لوگ ہیں، گنتی کے، اے اللہ کل دشمنوں سے مقابلہ ہونے والا ہے، اگر یہ 313 صفحہ ہستی سے مٹ گئے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گمان ہے پھر قیامت تک شاید تیرا کوئی نام لیوا باقی نہ رہے، آخری رسول ہوں، آخری پیغمبر ہوں، اگر میری یہ جمع پونجی لٹ گئی تو شاید قیامت تک پھر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے جز کو بیان کیا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، وہ وقت یاد کرو جب نبی سجدوں میں گڑ گڑا رہا تھا اور تمہارے رب نے اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے کہا تھا اللہ آسمان سے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، 1000 پے در پہ فرشتوں کو نازل کرے گا، آپ کی مدد کو کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو کیا کیا الفاظ کہہ رہے تھے یہ تاریخ سے، ایک تو یہ بات کی، پھر دوسری بات جو حضرت ابوبکر نے بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول رات کے پہر اٹھ کے اللہ کو کہہ رہے تھے اللہ وہ وعدہ پورا کیجئے جو آپ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ آپ
سارے کے سارے لشکروں کو شکست دیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئیں گے. ان شانیہ کا هو الابتر کا جو وعدہ ہے اے اللہ اس کو پورا کیجئے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ان کے وعدوں کو یاد کروا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیاوی اسباب کو اختیار کیا، تمام پلاننگ کی، تمام قسم کے معاملات کو اکٹھا کیا. اب جب دنیاوی طور کے اوپر ساری پلاننگ مکمل ہو چکی ہے، سارے اسباب اکٹھے ہو چکے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی باب کو بند کر دیا؟ آج مسلمان دنیاوی اسباب کو پورا کر لینے کے بعد سمجھتے ہیں کامیابی مقدر ہے. نہیں، آگے سیرت میں حنین کے موقع کے اوپر ہم یہ باب بھی پڑھیں گے کہ دنیاوی اسباب کا مکمل ہو جانا، آپ کے گھر کا بل آیا 15,000، آپ کے پاس 15,000 کا ہو جانا اس بات کی دلالت نہیں کرتا کہ آپ کا بل ادا ہو جائے گا، نہیں کرتا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، دنیاوی اسباب مکمل ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ سے روحانی اسباب بھی مانگے جاتے ہیں، پھر اللہ سے مدد بھی مانگی جاتی ہے. خدا نہ خواستہ 15,000 تو نے بل کے لیے رکھا، خدا نہ خواستہ مثال دے رہا ہوں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، تو نے تو کسی اور کام کے لیے رکھا تھا، تیرا لگ کہیں اور گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہمیشہ دونوں اسباب کی طرف رہنمائی کی ہے. دنیاوی تیاری پوری ہو گئی، اب اللہ سے مدد مانگنی ہے. اور رسول جیسا اور پیغمبر جیسا انسان بار بار سجدوں میں گڑ گڑا رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر سے رہا نہ گیا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچی اونچی گڑ گڑا رہے تھے، آہوازاری کر رہے تھے کہ آپ کی چادر مبارک زمین پہ گر گئی. جب آپ کی چادر مبارک رونے سے، گڑ گڑانے سے، آہوازاری سے زمین پہ گر گئی تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا بس کیجیے اللہ کے رسول، اللہ آپ کے ساتھ جھوٹا وعدہ نہیں کرے گا، نہ اللہ نے آج تک آپ سے جھوٹا وعدہ کیا ہے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. کیوں اپنے آپ کو اتنی آہوازاری اور گریہ زاری میں رکھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر اس وقت بھی پریشان ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے ہیں، اور یہ بھی نبی کریم کی حکمت عملی میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھتے سار مسلمانوں کو صف بندی کرنے کا حکم دیا. یہ بات بھی قدر تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی صبح صف بندی کا حکم کیوں دیا تھا؟ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو دیکھا، اور سورج کو جب مشرق سے نکلتے ہوئے دیکھا تو صبح کے وقت کا انتخاب اس لیے کیا کہ سورج مسلمانوں کے پشت کے اوپر ہوگا، مسلمانوں کی پشت کی طرف سورج ہوگا، مشرق سے نکل رہا ہے، مسلمان سورج کے طرف پشت کر کے کھڑے ہوں گے، کفار کے چہرے سورج کی طرف ہوں گے، وہ صحیح طرح لشکر کو دیکھ نہیں پائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کو اختیار کیا. اور صرف اسی کو اختیار نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو کہا نا صف بندی کر لو، صف بندی، تو ایک بات یہاں پہ آپ نے سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ عربوں کے اندر صف بندی کا رواج نہیں تھا. یہ اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے جدید دور کے، اگر آپ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کیڈٹ کالج سے، کسی فوجی اکیڈمی سے نہیں تھے پڑھے ہوئے، رسول اللہ کو پڑھانے والے کون تھے؟ اللہ رب العزت تھے. اللہ رب العزت نے جیسی رہنمائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے عمل کیا اور صف بندی کا حکم دیا. عربوں کے لیے یہ بات نہیں تھی. عرب کس طرح حملہ کیا کرتے ہیں جنگوں میں؟ جتھا بنایا، یک بارگی، جب لشکر کا سپہ سالار حکم دیتا تو نیزے والے، تلواروں والے، تیروں والے ایک ہی آن میں حملہ کر دیتے، اور اس کو وہ جھپٹ کر پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا کہتے تھے. اور جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ یک بارگی حملہ ہوا، دشمن کا اگر حوصلہ پست ہو گیا ہے تو وہ جنگ جاری رکھتے، اگر دشمن کے اندر مضبوطی دیکھتے تو واپس پلٹ آتے، پھر اپنے جتھے کو منظم کرتے، پھر حملہ کرتے، پھر پلٹ آتے. یہ عرب کے ہاں جنگ کا ایک معمول کا طریقہ کار تھا. تو اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیتیں بھی نازل کر دی. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صفوں کو سیدھا کر کے، یعنی صفوں کو سیدھا کرنا تو نماز کا حصہ تھا، یہ جنگوں میں صفیں سیدھی ہو رہی ہیں. ہاں، ایسی صفیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، اور نماز کے اندر بھی یہی صفیں مطلوب ہیں. صف کا مطلب ہی یہ ہے
کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا جڑا ہو، شیشہ پلائی دیوار ہو، درمیان میں کوئی رہنا، کوئی خلا، کوئی سوراخ نہ ہو۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں بھی جب صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے خلاؤں کو پر کر لو، اور اسی لیے کہا کرتے تھے خلا چھوڑ دو گے تو شیطان شامل ہو جائے گا، خلا چھوڑ دو گے تو دلوں میں تفرقہ ڈل جائے گا، ایک دوسرے سے قدم پیچھے کر لو گے تو دل ٹوٹ جائیں گے۔ اور بالعموم آپ نے یہ عینی مشاہدہ کیا ہوگا، آپ کسی سے نماز میں پاؤں ملانے کی کوشش کریں وہ پیچھے کر لے تو آپ کے دل کو ضرب لگتی ہے، آپ کے دل کو چوٹ لگتی ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا اور صفوں کو نہیں ملاؤ گے تو دلوں کے اندر پھوٹ پیدا ہو جائے گی۔ ہاں لیکن اپنے بھائیوں کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کوشش کی پاؤں ملانے کی، ساتھ والے نمازی نے نہ ملایا تو پھر مستقل اپنی کوشش کو جاری نہ کیجیے، اس سے دلوں میں اور نفرت کدورت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو بندہ صف ملانے کی کوشش کرتا ہے، آپ نے وہ کوشش پوری کر دی، آپ اللہ اور رسول کے درود کا حصہ بن گئے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو جب سیدھا کروایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی حکمت عملی بھی مرتب کی، اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ سب سے آگے صف میں نیزہ لے کے جن کے پاس نیزے ہیں وہ کھڑے ہوں۔ پہلی صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں، اور یہ عرب سے مختلف حکمت عملی تھی، عرب اس حکمت عملی سے ناآشنا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلی صف میں نیزے والے کھڑے ہو جائیں، جن کے پاس بھالے ہیں، نیزے ہیں، لمبے ہتھیار ہیں جو تلوار سے کچھ لمبے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلی صف میں۔ ان سے پیچھے 3 صفیں، 2 صفیں جن کے پاس تیر اور کمان ہے وہ کھڑے ہوں، اور ان کے پیچھے تلوار باز کھڑے ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رسول اللہ کی حدیثیں ہیں جن کو آج کیڈٹ کالج میں اور فوجی اکیڈمیوں میں پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مخاطب ہو کے کہا تیر اس وقت تک نہیں چلانا جب تک تمہاری رینج میں، جب تک تمہارے تیر کے سامنے دشمن یا مخالف لشکر کا کوئی شخص نہ آ جائے۔ مراد یہ کیا ہے کہ ابھی جنگ شروع ہوئی ہے، تم تیر پہلے برسا رہے ہو، تیر ان کے لشکروں تک نہیں پہنچ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا مختلف مقامات پہ، اپنے تیروں کی بچت کرو، اپنے تیروں کو بچا کے رکھو، اپنے تیروں کو بچا کے رکھو۔ اور تلوار بازوں کو یہ کہا کہ جب تیر اندازوں کے تیر ختم ہو جائیں گے تو وہ پیچھے آئیں گے، اور جب تمہارے سر کے اوپر دشمن پہنچ جائے اس وقت تم نے تلواروں کو بے نیام کرنا ہے۔ اور اتنی دیر میں تیر والے بھی اپنے تیر اور کمانوں کو پھینک کے اپنی تلواروں کو نکال لیں گے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلی صفوں میں وہ نیزے اور بھالے تھے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کے گھڑ سوار، اونٹ یا سوار جب آئیں گے تم نے نیزوں اور بھالوں سے ان کا استقبال کرنا ہے، اور تیر اندازوں کو یہ کہا تھا تم نے تیروں کو پھینکنا ہے جب وہ لشکر تمہاری دسترس میں آ جائے، تمہاری رینج میں آ جائے، اور جب بالکل نیزے اور بھالے والوں کے پاس پہنچ جائیں تو یہ تیر انداز پیچھے ہٹ جائیں اور تلوار باز آگے پہنچ جائیں، اور تیر انداز اتنی دیر میں اپنی تلواروں کو نکال لیں گے، اور پھر مسلمان لشکر آپس میں جنگ کرے گا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور سیرت کا وہ مشہور واقعہ بھی پیش آتا ہے کہ جب آپ صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں تو کیا کہا استو یا سواد بن غزیہ، یہ جو مشہور واقعہ اسی جنگ کا ہے، صف سیدھی کر رہے ہیں، سواد کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے، صف سے کچھ آگے ہیں، یا سواد سیدھے ہو جائیے، اور پیٹ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی سی ٹھوکر کو لگایا، سواد پیچھے ہٹ گئے، کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ جنگ کا میدان ہے، سپہ سالار اپنے سپاہیوں کی صفوں کو سیدھا کر رہا ہے، ایک سپاہی صف سے باہر ہے، سواد بن غزیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھوکر لگائی ہے، پیچھے ہو جاؤ، سیدھا تربیت کے انداز میں اس نے اسی جگہ کھڑے ہو کے کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے۔ سواد کیا تکلیف پہنچی ہے؟ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتے ہو، لے لو، کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول پیٹ ننگا تھا، آپ نے ٹھوکر لگائی، قمیض اٹھائیے، میں بھی بدلہ لوں گا۔ زمین سہمی پڑی ہے، آسمان ساکت ہے بے چارہ، صحابہ کی آنکھوں میں پانی جھلملا رہا ہے، وہ جانتے ہیں یہ رسول اور پیغمبر ناانصافی نہیں کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض کو اٹھایا، کہا سواد بدلہ لے،
اس جنگ سے پہلے پہلے پتہ نہیں کیا واقعہ ہو جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، مجھ سے بدلہ لے۔ سواد آپ کے جسم کی طرف لپکے، آپ کے پیٹ کے اوپر بوسے دینا شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے، اے سواد یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ پہلے کہتا ہے بدلہ لوں گا، اب پیٹ کے اوپر چمٹ گیا ہے اور بوسے لے رہا۔ کہا اللہ کے رسول کیا آپ سمجھتے ہیں ہم آپ سے بدلہ لیں گے؟ میں تو یہ چاہتا تھا، پتہ نہیں چند منٹوں کے بعد اس دنیا میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں اللہ کے پاس پیش ہوں تو رب کو کہوں اس بدن کو چومتے ہوئے آیا ہوں کہ جس کے صرف چہرے کو دیکھنے سے آپ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ سواد کی یہ جذباتی اور والہانہ تقریر سن کے صحابہ ایک عجیب جذبات کی کیفیت کا شکار ہو گئے، اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے اللہ کے رسول اب مومنوں کو قتال پہ ابھاریے۔ آج معاشرہ کیا ہے؟ آج قتال اور جہاد کا نام لینا جرم ہے۔ یہاں پہ اللہ کس کو حکم دے رہا ہے؟ نبی کو، اے نبی اٹھیے، کھڑے ہوئیے، اب مارکا حق و باطل بپا ہونے والا ہے، ان مومنوں کو قتال کے اوپر جہاد کے اوپر ابھاریے۔ انشاءاللہ یہاں سے اگلے آئندہ آنے والے خطبے میں اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت